اس کو ہم اگر دیکھا جائے جس طریقے سے اس کا بہیمانہ قتل کیا گیا، اس کو جس طرح سے انہوں نے مارا، آپ اگر اس کو دیکھتے تو آپ کو خود احساس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا بچے کے ساتھ۔ وہ ہمارا میل نرس تھا، اس نے کیڈٹ کالج سے تعلیم حاصل کی، اور ماں جو ہے ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور بیوہ ماں تھی اس کی، اور کفیل وہی اس کا سارے خاندان کا کفیل تھا۔ لیکن کیا انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ لیکن آج تک کسی نے کوئی حکام والا کی طرف سے ہمیں کوئی تسلی اور تشفی کا کوئی بھی ہمیں انہوں نے کوئی پیغام نہیں بھجوایا۔ تو اس وجہ سے یہ ہماری جو ہے ہم پریس کانفرنس کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ خاص طور پہ ہم کسی کو اس میں وہ نہیں الزام نہیں دے رہے، کیونکہ نرسنگ کے جتنے بڑے ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف کرسچن ہے یہاں پر، یہاں مسلم ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اس کے غم میں شریک ہے، ان کے غم میں شریک ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ہے اس کی کم سے کم ایسی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ میں خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ آئندہ نہ ہوں۔ آئندہ کوئی بھی ہمارے جو وہ کرسچن ہو، مسلم ہو، ایوری باڈی، کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ تو میری جو یہ واقعہ بتا دیں کیا ہوا ہمیں ڈیٹیل میں، تو وہ نام کیا تھا، واقعہ کیا ہے، کیا پورا واقعہ کس نے مارا ہے، کیسے وہاں آپ اتنی وہ کہانی پھر بعد میں تھوڑا جا ابھی میں جو ہے ہمارے شمع صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے وہ بھانجے تھے، ان کو میں دوں گا کہ تاکہ وہ واقعے کو تھوڑا سا بریف کریں۔ میں آپ سب لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے غم میں شریک ہوں۔ میرا نام شمعون فرحان بھٹی ہے، میں نرسنگ سپرنٹینڈنٹ ہوں سرحد ہاسپٹل فار سائیکیٹرک ڈیزیزز میں، اور یہ میرا بیوہ بڑی بہن اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو آپ کے سامنے ہے۔ وہ بالکل اس کے بعد صدمے میں ابھی تک وہ بالکل بول ہی نہیں رہی ہے، اور یہ ہم نے اس کو بچوں کو پالا، چھوٹا سا تھا، ہم نے اس کو اس مقام تک پہنچایا۔ اس کو سینٹ میریز میں اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر ایف ایس سی اس نے ایڈورڈ کالج کی، اس کے بعد کیڈٹ کالج بھیجا، پھر پروفیشنل ٹریننگ کے لیے اس کو ہم نے مشن ہاسپٹل کوئٹہ بھیجا، جہاں سے اس نے اپنی پروفیشنل ٹریننگ کمپلیٹ کی۔ پھر اس نے نرسنگ اور اسپیشلٹی گریجویشن کی پشاور نرسنگ بورڈ خیبر پختونخوا سے۔ ابھی یہ ریسنٹلی ادھر آیا تھا ہمارے پاس، ہم نے اس کو بلایا تھا کہ یہ ابھی آئی ٹی ٹی میں یہ اس کی پوسٹنگ ہونے والی تھی، اور اس کا نام بھی اس کی اسکرین ٹیسٹ میں آ چکا ہے۔ اس کا نام داؤد رفائل تھا، ولد سیموئل بشیر، اور اس کی ماں کا نام رخسانہ ہے، اور دو اس کی صاحب بیلیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ یہ روٹین وائز اپنا نکلا شام کو، اس کو کس دوستوں نے اس کو ٹریپ کر کے وہ کر کے اپنی معصومیت میں اس کو ٹریپ کیا، اس کو کڈنیپ کر کے اس کو بس لے گئے۔ رات بھر ہم ڈھونڈتے رہے، ہم نے پھر تھانے میں بھی اس کی جو انفارمیشن دی اپنے متعلقہ تھانے میں، پھر اس طرح بھی پریشانی میں ڈھونڈتے رہے۔ تھانہ یکاتوت میں ہم نے اس کی انفارمیشن دی۔ اس کے بعد پھر ہم صبح بھی اس کو ڈھونڈتے رہے۔ صبح ہمیں عیدی والوں کی طرف سے ایک میسج ملا کہ ڈیڈ باڈی ہے، تو پھر ہم نے اس کی ڈیڈ باڈی کو شرقی تھانہ سے ریسیو کیا، جو کہ آپ کو دیکھیں تو آپ کے دل دھڑک جائیں گے۔ جو اس پہ تشدد کیا گیا تھا بروٹل طریقے سے، اس جوان بچے کو، 27 سالہ جوان کو، آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، ایک 6 فٹ کا ہیلدی آدمی، ایک جوان، اس کو ہم نے جب اس حالت میں دیکھا تو ہمارے اوسان خطا تھے، کیونکہ ہم نے بچپن سے اس کو پالا ہوا تھا۔ پھر اسی طرح فردر پروسیڈنگ کی گئی اکارڈنگ ٹو جو بھی قانون کے مطابق، تو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ پھر اس کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ابھی تک نہیں آ رہی۔
फिर हम भी हम में थे, हमने अपनी जो भी हमसे हो चुका हम अब इसको परसों किया, लेकिन अब ये कि हमें इस बच्चे का बेगुनाह का इंसाफ चाहिए कि ये हमारा तो एक नौजवान चला गया, लेकिन ये है कि हमारे और नौजवानों को भी इस चीज़ से बचाया जाए कि उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो, किसी बेवा माँ का सहारा, किसी बहनों का सहारा, किसी और ख़ानदान के इतना जो दुख ना दिया जाए। तो हमारे काम वाला से दरख्वास्त है तो हम हमारे साथ इंसाफ करें, इस बच्चे का पूरा ट्रांसपेरेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, इसमें हमारे साथ ताउन करें, हमारी हेल्प करें। हम चाहते हैं कि जो भी है सामने उसको फांसी दी जाए, कि आइंदा इस तरह की जो भी ब्रूटल वारदातें हैं, जो भी इस तरह के दिल को दिला देने वाक़यात हैं वो आइंदा से ना हो। एक लॉस है, एक यंग जवान बच्चा जो किस तरह बुरी तरीके से मारा गया। तो नाउ आई हैंड ओवर द माइक टू फर्दर मौला साहब को फर्दर इसके अपने ख्याल करें। बच्चे के गले पे छुरी मैंने खुद देखी लगी हुई, मेरे बेटे के यहाँ से खून निकल रहा था मेरे बच्चे का। मैं जो पढ़ाने वाली थी मिस अब्दुल सलाम, पूछती होती थी बी बंसरी बल पड़ता था दाऊद रफ़ाइल, बेगुनाह को मारा गया, हमें इंसाफ चाहिए, दाऊद रफ़ाइल के खून का इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, बेगुनाह दाऊद रफ़ाइल, बेवा माँ के बेटे का इंसाफ चाहिए, खून का जो पैरालाइज माँ हम पढ़ाने वाले थे के बेटे को बेगुनाह 5 बहनों माओं के बेटे को मारा गया है। हम नस्ल को ख़त्म कर रहे हैं, जालिमों को जुल्म की सज़ा दो, फांसी चढ़ाओ उनको भी, बेगुनाह दाऊद के खून का। We want justice. We want justice. दाऊद हम शर्मिंदा है, दाऊद हम शर्मिंदा है, दाऊद हम शर्मिंदा है, दाऊद हम शर्मिंदा है, दाऊद हम शर्मिंदा है। We want justice. We want justice. पढ़े लिखे बच्चे को बेगुनाह को मारा गया। वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए दाऊद रफ़ाइल के खून का, जालिमों को फांसी दो। मेरे दोस्त बड़ी बहन, वो दोनों बहनों से छोटा था। मैं आपसे ये इंतजार करती हूँ कि आप अगर आप लोग खुदा का खौफ रखते हैं, मेरी माँ को देखें जिसका कोई सहारा नहीं था। हमारे बाप हमें बचपन में ही उसकी डेथ हो गई थी और हम लोग अपने नाना नानी के घर में शुरू से हैं और मेरी माँ का वो इकलौता सहारा था। मेरी माँ हर रोज उसे याद करती है, हर रोज पूछती है कि कहाँ है, आप देखो आगे उसको देखे कि कैसे वो जी रही है, ना वो जिंदा है ना मर रही है। आप लोग उस इंतजार के हमारे साथ थे, हमारे लिए इंसाफ करें। दाऊद हम शर्मिंदा है, दाऊद हम शर्मिंदा है, दाऊद हम शर्मिंदा है, जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. दाऊद के खून का इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, दाऊद के खून का इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, बेगुनाह के खून का इंसाफ इंसाफ दो, इंसाफ दो। बेगुनाह के खून का इंसाफ दो, बेगुनाह के खून का इंसाफ दो। दाऊद